بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو افسانے کے سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے مکافات عمل۔ شہر کی اس پر رونق سڑک پر کئی گاڑیاں اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ تھیں۔ انہی میں ایک گاڑی تھی جس میں ایک 50 سال کے قریب عمر کے بزرگ بیٹھے تھے۔ بابا جی اب اتر بھی جائیں، گاڑی ایک عمارت کے سامنے روک کر ڈرائیور نے کہا تھا۔ بابا جی نے سر ہلایا اور دروازہ کھول کر باہر اترے تھے۔ کتنے پیسے ہوئے؟ بابا جی نے گاڑی کی کھڑکی کی جانب جھک کر پوچھا تھا۔ رہنے دو بابا جی، اب آپ جیسے بزرگوں سے پیسے لیتا اچھا لگوں گا کیا؟ اس نے کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی تھی، جبکہ وہ بزرگ اپنے سامنے کھڑی اس عمارت کو دیکھ رہے تھے جہاں اب سے انہوں نے رہنا تھا۔ انہوں نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ یہ جگہ ان کے لیے نئی نہیں تھی۔ عمارت کے داخلی دروازے کے اوپر کچھ لکھا تھا، دارالامان۔ آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ انہیں یاد آیا تھا آج سے کچھ سال پہلے وہ بھی یہاں آئے تھے۔ مجھے یہاں مت چھوڑو بیٹا، میں یہاں کیسے رہوں گی؟ وہ ان کی ماں تھی جو رو رو کر ان سے فریاد کر رہی تھی۔ امی جان، آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، سعدیہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو الگ رکھ سکوں۔ کتنا بے رحم تھا وہ، اپنی بیوی کی خواہش سے اپنی ماں کے آنسوں سے زیادہ قیمت ادا کی تھی۔ میں اسے کچھ نہیں کہوں گی نا بیٹا، بس مجھے اپنے پاس رہنے دو، مجھے اپنے سے الگ مت کرو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوئی۔ معاف کر دو ماں، میں روز روز کے ڈرامے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آتا رہوں گا میں۔ وہ اپنی ماں کے پاس سے اٹھا تھا۔ ان کی ماں کے پکارنے کی آواز دروازے کے پیچھے تک اس کا پیچھا کرتی تھی، مگر انہوں نے کچھ نہیں سنا تھا۔ اپنی ماں کو اس عمارت کے اندر چھوڑ کر وہ خود چلے گئے تھے، ہمیشہ کے لیے۔ آج اتنے سالوں بعد دوبارہ اسی عمارت کے اندر موجود تھے، مگر آج وہ اس عمر میں تھے جس عمر میں وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یادوں سے باہر نکل کر وہ ایک آدمی کی جانب گئے تھے۔ میرا کمرہ کہاں ہے؟ وہ اس آدمی سے پوچھ رہے تھے جو شاید یہاں کوئی کام کرتا تھا۔ او بابا، تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک راہداری سے گزر کر 3 کمروں کے بعد چوتھے کمرے میں ان کا سامان رکھا گیا۔ انہوں نے دیکھا وہاں 3 پلنگ رکھے تھے۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے آگے بڑھ کر اپنا بیگ پلنگ پر رکھا تھا۔ اپنا بیگ کھول کر اس میں سے ایک البم نکالا تھا۔ یہ پہلی تصویر تھی جس میں وہ اپنے 5 سال کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بے اختیار اپنا وقت یاد آیا تھا۔ امی، وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز سن کر وہ بھاگتی ہوئی کچن سے باہر آئی تھی۔ مجھے چوٹ لگی ہے، اس نے اپنی کوہنی آگے کر کے اپنی چوٹ دکھائی تھی۔ ارے میرے بچے، ابھی ٹھیک کرتی ہوں اس کو۔ اور تھوڑی ہی دیر میں اسے دوا لگا دی گئی تھی۔ انہیں اچانک ہی اپنی ٹانگوں میں درد محسوس ہوا تھا۔ البم سے نظریں ہٹا کر اپنی ٹانگوں کو دبانے کے لیے جھکی تھے کہ اچانک ایک منظر آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ پانی لینے کے لیے کچن میں آئے تھے۔ ٹانگوں میں شدید درد کی وجہ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ گلاس کا پانی لے کر پلٹے ہی تھے کہ پاؤں نیچے پڑی چوکی سے ٹکرایا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز پر بہو کچن میں آئی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میرا نیا ڈنر سیٹ تھا یہ۔ بہو نے فوراً چلانا شروع کر دیا تھا۔ کمرے میں بیٹھا بیٹا بھی باہر آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بیوی کو چلاتے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ میرا نیا ڈنر سیٹ تھا یہ، دیکھو پاپا نے توڑ دیا ہے۔ وہ جو درد کی شدت کی وجہ سے خاموش کھڑے تھے، ان پر بیٹے نے ایک غصیلی نگاہ ڈالی۔ بابا، کتنی بار آپ کو سمجھایا ہے کہ اپنے کمرے میں ہی رہا کریں، کیوں آئے تھے آپ یہاں؟ وہ اب اپنے اس بوڑھے باپ پر چلا رہا تھا۔ پانی لینے آیا تھا بیٹا، ایک کمزور آواز نکلی تھی۔ ارے تو انتظار کر لیتے، لے آتی نا میں پانی، مگر نہیں، انہیں تو شوق ہے چیزیں توڑنے کا۔ بہو بیگم کی طرف سے جواب آیا تھا، جس پر بیٹے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ چلیں اندر آپ۔ بیٹے کے حکم پر اب وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئے تھے۔ کھانا لینے آ جاؤ، اچانک ہی ایک آدمی نے آ کر کہا تھا، جس کی آواز انہیں حال میں واپس لے آئی تھی۔
اپنی ٹانگوں کو درد برداشت کرتے وہ کھانا لینے کے لیے نیچے پہنچے تھے، جہاں ان جیسے کئی لوگ موجود تھے۔ روٹی توڑ کر ایک نے والا منہ میں ڈالا تھا، مگر مسوڑوں میں شدید درد کی وجہ سے وہ یہ سخت روٹی نہیں کھا پا رہے تھے۔ درد کی شدت پر آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اچانک ہی انہیں اپنی ماں یاد آئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آئے تھے۔ صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی ان کی ماں نے بہو سے روٹی بنانے کے لیے کہا تھا۔ اماں روٹی بنا کر تو گئی تھی میں، بیگم نے اماں کے سامنے کھڑے کھڑے ہی جواب دیا تھا۔ مسوڑوں میں درد ہے، بہت سخت روٹی نہیں کھائی جاتی، مجھے تازہ گرم روٹی بنا کر دے دو۔ اماں کی بات پر بیگم کے تاثرات بدلے تھے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، میں ابھی باہر سے تھکی ہوئی آئی ہوں اور آپ کی اماں کو تازہ روٹیاں کھانی ہیں۔ بیگم کا رخ اب ان کی طرف مڑا تھا۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ اب اتنی بھی سخت روٹی نہیں ہے کہ کھائی نہ جائے۔ اس کی بات سن کر ماں چپ ہو گئی تھی۔ اسے یاد آیا اس دن اماں نے بھی سخت روٹی کھائی تھی، انہیں بھی اتنا ہی درد ہوا ہوگا۔ کئی آنسو تھے جو آنکھوں سے نکل کر بہے تھے۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ باہر لان کی جانب آئے تھے۔ ایک بینچ پر بیٹھ کر انہوں نے وہ البم دوبارہ کھولا تھا۔ یہ ان کے بیٹے اور بہو کی تصویر تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی پسند سے ہی بہو لائے تھے۔ بیٹے کی ہر خواہش پوری کرنا تو جیسے انہیں مطمئن کر دیتا تھا۔ انہیں یاد آیا آج سے ایک ہفتہ پہلے جب بدلتے موسم کی وجہ سے ان کا گلا خراب ہوا اور بخار تھا تو بہو نے انہیں ایک دوائی گھر سے ہی لا کر دے دی تھی، مگر اس سے آرام نہیں آیا تھا اور بیٹے کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ اسی رات کھانسی کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ باہر صحن میں رکھی چارپائی پر لیٹے تھے، بہو اور بیٹا اپنے کمرے میں تھے، جب اچانک ہی انہیں کھانسی شروع ہوئی تھی۔ مسلسل کھانسنے کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ اف ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنا شور کر رہے ہیں؟ سکون سے سو بھی نہیں سکتا کوئی یہاں؟ یہ ان کا بیٹا تھا جو کمرے سے باہر نکل کر چلایا تھا۔ کھانسی ہے بہت، پانی دے دو۔ اپنی کھانسی کے درمیان بہت مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ آپ بھی نہ بابا، کھانسی تھی تو کوئی دوا پی لینی تھی، ضروری تھا کہ پوری رات کھانس کھانس کر دوسروں کی نیند خراب کرتے۔ پانی کا گلاس دیتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ بہو نے دی تھی دوائی مگر اثر نہیں ہوا۔ پانی پینے کے بعد انہوں نے جواب دیا تھا، تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، یہی پاس میں ہی تو ہے ڈاکٹر، وہ اسی اکتائے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ٹانگوں میں بہت درد ہے، انہوں نے ایک اور مجبوری بیان کی تھی، تو اس کے لیے بھی لے لیتے نا دوائی، میرے پاس اب اتنا ٹائم تھوڑی نہ ہے کہ میں کام سے آ کر ڈاکٹروں کے چکر لگاؤں، سکون سے سو جائیں اب پلیز۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں واپس جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں بیٹھے اس وقت کو یاد کر رہے تھے جب ان کی ماں بھی اسی طرح بیمار ہوا کرتی تھی۔ وہ اس وقت کام سے تھکا ہارا گھر آیا تھا جب اماں چارپائی پہ لیٹی تھی۔ کیا ہوا ہے امی آپ کو؟ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ بدن میں درد ہے اور بخار بھی ہے، امی نے کمزور آواز میں جواب دیا تھا۔ تو کوئی دوائی لے لیتی نا؟ لی تھی دوائی، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، مگر ابھی تو ہم نے امی کی طرف جانا ہے، بہو بیگم کی جانب سے جواب آیا تھا۔ ہاں میں آپ کو لے کر جاؤں گا اماں، وہ کہہ کر کھڑا ہوا تھا۔ امی سے جواب لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد جانے کتنے دن تک وہ بخار میں تپتی رہی تھی، مگر اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ جانے پھر وہ کیسے ٹھیک ہوئی تھی؟ اچانک ہی اسے امی کا خیال آیا تھا۔ شاید اسی طرح ہی ٹھیک ہوئی تھی جس طرح کچھ دن پہلے ان کی کھانسی ٹھیک ہوئی تھی۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ یادیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ انہوں نے البم بند کیا تھا۔ یہ آج صبح کا ہی تو منظر تھا جو انہیں یاد آیا تھا۔ وہ اپنی چارپائی پر بیٹھے تھے جب بیٹا اور بہو ان کے پاس آئے تھے۔ آپ سے بات کرنی ہے ابا، ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بیٹے نے ان سے کہا تھا۔ بولو۔ میرا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا ہے، ہم دونوں کل وہاں جا رہے ہیں۔ بیٹے کی بات پر وہ چونکے تھے۔ اور میں؟ دیکھو ابا، مجھے ابھی ابھی نوکری ملی ہے،
شروع میں بہت خرچے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو میں ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ اس لیے میں نے اور سعدیہ نے سوچا ہے کہ آپ کو یہی رہنا ہوگا۔ یہ ان کا وہی بیٹا تھا جس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشیں ماری تھیں۔ آج وہی انہیں بوجھ اٹھانے سے انکار کر رہا تھا۔ اکیلا کیسے رہوں گا؟ وہ نم آنکھوں سے پوچھ رہے تھے۔ اولڈ ہوم میں رہ لیں گے، ویسے بھی وہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دادو بھی تو وہیں رہتی تھی نا؟ جواب ایسا تھا کہ سانس تک رک گئی تھی۔ اولاد جب ماں باپ سے بیزار ہو جاتی ہے تو کیا قیامت ہوتی ہے، یہ انہیں آج محسوس ہوئی تھی۔ مگر یہ قیامت کسی اور نے بھی تو سہی تھی۔ انہیں اپنی ماں یاد آئی تھی۔ میں تنگ آ گئی ہوں ان سے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، یہاں یہ رہیں گی یا میں۔ یہ ان کی بیوی تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں کیسے چھوڑ دوں اپنی ماں کو؟ ان کا میرے علاوہ ہے ہی کون؟ وہ اپنی بیوی کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ ہاں تو چھوڑ آئے نا اولڈ ہوم میں، ہزاروں ان جیسے رہتے ہیں وہاں۔ میں اب مزید ان کے نخرے برداشت نہیں کر سکتی، انہیں چھوڑ کر آئے ورنہ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ اپنی بیوی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے ماں کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ آئے۔ اور آج ان کا بیٹا بھی وہی کر رہا تھا۔ تو غلط کون تھا، بیٹا، بہو یا خود وہ؟ میں خود چلا جاؤں گا وہاں بیٹا، انہوں نے اپنی بہو اور بیٹے سے کہا تھا۔ کیونکہ غلط بیٹا نہیں، غلط بہو نہیں تھی، غلط تو ماضی تھا۔ یہ وہ فصل تھی جو انہوں نے بوئی تھی، آج وہ اسے کاٹ رہے تھے۔ یہ مکافات عمل تھا جو انہیں وہاں لے آیا جہاں کچھ سالوں پہلے وہ اپنی ماں کو چھوڑ آئے تھے۔